کچھ وہ کرتے تھے، سابقہ امتیں جو کچھ کرتی تھی اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب سابقہ امتوں نے جو کچھ اعمال سر انجام دیے ہم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ کریم نے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام امتوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین درمیانی امت پیدا فرمائی تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب غور فکر یہ کرنا ہے کہ ہم ساری امتوں کے بعد آئے، اس کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا، کسی اور نبی نے نہیں آنا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کریم کے آخری نبی، اس کے بعد کسی نبوت کا دروازہ بند، ہم آخری امت ہیں، اس کے بعد کسی امت نے نہیں آنا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، یہ امت کی فضیلت ذرا سماعت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے اس پاک کتاب کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ قیامت کا دن آئے گا، یہ بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں ہم سب مل کر۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پوچھے گا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ سابقہ نبیوں نے قرآن کا اور سابقہ نبیوں نے اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا؟ اس کا پس منظر کچھ یہ ہوگا نا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو جو سابقہ نبی آئے جنہوں نے اللہ کے دین کی تعلیم لوگوں کو عطا فرمائی، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی رسول آئے نہیں تھا، ہمیں تو کوئی اللہ کا پیغام سنانے والا ہمارے پاس تو آئے نہیں۔ وہ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی بندہ ڈرانے والا آیا نہیں تھا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا۔ اللہ کریم فرمائے گا ٹھہر جاؤ، میں تم پر گواہ لاتا ہوں، اور گواہ سابقہ امتوں پر کسے لایا جائے گا؟ حضور کی امت کو گواہ لایا جائے گا، حضور کی امت کو بلایا جائے گا۔ اللہ کریم پوچھے گا اپنی شان کے مطابق اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں، بتاؤ کیا ان سابقہ نبیوں نے اللہ کا میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہی دے گی، اللہ پاک ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سارے نبیوں نے سارا پیغام تیرا تمام لوگوں تک پہنچایا۔ وہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے دور میں نہیں ہے، لیکن گواہی لوگ دیں گے حضور کی امت کی۔ وہ حیران ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بعد میں آنے والی امت ہے، یہ ہم سے بعد میں پیدا ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمارے بارے میں گواہی دے رہے ہو، نبیوں سابقہ نبیوں کی گواہی دے رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے بعد میں ایک بندہ آج سے 500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کی گواہی دے کہ جی فلاں وقت میں یہ ہوا تھا؟ گواہی کیسے دی جا سکتی ہے؟ لیکن حضور کی امت گواہی دے گی، اور جب گواہی دے گی نا تو یہ وہ سوال کریں گے تمہیں کیا علم ہے؟ تو یہ امت عرض کرے گی اللہ کی بارگاہ میں مالک جو تو نے شان والا نبی بھیجا تھا اور جو تو نے قرآن بھیجا تھا، اس نبی نے بھی ہمیں بتایا تھا، تیرے قرآن میں نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ سابقہ جتنے نبی آئے انہوں نے اللہ کا پیغام تمام کو پہنچایا۔ جب ہم نے تیرے قرآن کے کہنے پر، تیرے نبی کے کہنے پر ہم نے رب تجھے مان لیا تھا، تو پھر ہم نے تیرے ہر حکم کو بھی اسی طرح قبول کروایا۔ تو یہ گواہی حضور کی امت اس وقت دے گی، اور اس گواہی کو قبول کر کے پھر ان بدبختوں کو جہنم کی طرف ڈالے گی۔ یہ حضور کی امت ہے، جس امت کا میعاد یہ ہے، لیکن اس امت کے آج حالات کیا ہے یہ ہم سے ہر بندہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ غور کر مسلمان اس بات پر کہ جب تجھے گواہی کے لیے بلایا جائے اور تیرا اپنا نام ہے مال درست کرو، تیری ساری زندگی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر گزری ہو، تو گواہی کیسے دے؟ اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور ساتھ حکم بھی دیے گئے تم نے رب کے سامنے
کھڑے ہو کر سابقہ نبیوں کی شہادت تم نے دینی ہے، تو انسان پھر اپنا کردار تو ایسا کر تو گواہی کے قابل ہو، تیری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزرے تاکہ تو جب تو رب کی بارگاہ میں جائے رب بھی تیرے محبت کی نظر سے دیکھے۔ حضور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیرا جانا ہو، حضور بھی محبت کی نظر سے دیکھے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جس نے میرے قرآن اور میرے فرمان کے مطابق زندگی گزاری۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے۔ سابقہ امتوں نے جو کچھ کیا ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ نبیوں کی شہادت ضرور عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ محبت کریں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ پہلا پارہ اس سال کے شروع میں ہم نے شروع کیا تھا، اور آج الحمدللہ اللہ کریم کی توفیق سے کسی بندے کا کمال ہوتا ہے میں یاد رکھا، کوئی کسی انسان کا کچھ بھی نہیں کیا، یہ مالک کی توفیق ہے، اس مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم سب نے مل کر قرآن کا ایک پارہ اس کی تفسیر پوری پڑھی، تو اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا۔ یہ بھی ممکن تھا دنیا داری کی باتیں آپ کو سنا دی جاتی، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو میں بھی یہ سنا دیتا۔ یہ مالک کا کرم ہے، اس مالک کی نظر شفقت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے کہ ہم نے الحمدللہ ایک پارہ آج مکمل کیا۔ تو دعا کی ہم ساتھ مل کر کریں، بزرگ جو تشریف فرما ہوتے ہیں آپ سے بھی یہ دعا کی درخواست ہے کہ کوشش ہم کریں کہ اللہ کریم ہمیں پورے قرآن کی تفسیر پڑھنے اور سمجھنے۔ یہ قرآن اس کے ساتھ اگر ہم نے لگاؤ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے اس قرآن سے محبت کی قرآن اسے چھوڑے گا نہیں۔ یہ قرآن بڑا لجپال قرآن ہے، یہ بڑا کریم قرآن ہے، اس سے بڑھ کر کریم حضور تو کریم ہے، یہ اللہ کریم ہے، اللہ کے بعد حضور کریم ہے، تمام نبی کریم ہے، پھر یہ قرآن بڑا کریم ہے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو کسی لالچ کے چکر میں نہ ہو، وہ کرم کرے۔ تو ہم اگر قرآن کے ساتھ تھوڑا سا بھی لگاؤ رکھتے ہیں تو قیامت والے دن، قیامت تو بہت دور کی بات ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہی قرآن ہمیں ہمارے لیے نور بن کر ہماری قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قرآن شریف کے اندر ایک سورہ مبارکہ ہے اور اس کی 30 آیات ہیں اور وہ سورہ ملک شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندے مومن عشاء کی نماز کے بعد، پہلی بات تو یہ عشاء کی نماز پڑھی ہے، پہلا حکم تو یہ ہے عشاء کی نماز ادا کی ہے، جو عشاء کی نماز کے بعد یہ سورت اپنا معمول بنا لیتا ہے، جب وہ قبر میں جاتا ہے ہر طرف تنہائی ہوتی ہے، قبر میں جاتا ہے جو ہی تنہائی قبر کے اندر آتی ہے ادھر سے یہ نور اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ کون سا خوبصورت نور میری قبر میں آتا ہے، تو پھر وہ سورت مبارکہ کہتی ہے کہ یہ میں وہ سورت ہوں جو ہر عشاء کی نماز کے بعد تو پڑھا کرتا ہوں، اللہ نے وہ نور کی شکل کے اندر تیری قبر کو منور کرنے کے لیے مجھے بھیجا، تو جس کی قبر کے اندر قرآن کا نور داخل ہو جائے وہاں شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ بعض سوال و جواب کے اندر قرآن کے نور کے اندر بندہ جواب عطا فرما دے گا، شیطان وہاں بھی بندے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم کوشش فرمائیں اس قرآن سے لگاؤ رکھیں، اس قرآن سے محبت کریں، اس کا ادب کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو قرآن شریف کا حفظ کرواتا ہے اللہ کریم اس بچے پر کیا کرم کرتا ہے کہ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے اور قرآن کے حق کو حق مانتا ہے اور قرآن نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قیامت کا دن آئے گا اللہ کریم اسے بھی جنت میں داخل فرمائے گا، اس جس نے حفظ کیا تھا اور اس کے خاندان کے 10 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس کے بچے نے حفظ کیا اللہ کریم قیامت والے دن اس بندے یعنی والدین ماں باپ دونوں ان کے سر پر ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ۔ تو یہ قرآن حفظ کرنے کا میڈل دنیا دار نہیں دیتے، ہم ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہاں سے کوئی میڈل اور چیزیں ملتی ہیں، انعام ملتے ہیں، یہ قرآن یاد کرنے کا انعام کوئی بندہ نہیں دیتا، خود مالک کا انعام قیامت کے دن۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں، عالمی قرآن بھی بنائیں، عالم بنائیں، کوشش فرمائیں کہ ہمارے گھروں
کوئی حافظ قرآن موجود ہو، کوئی عالم قرآن موجود ہو، کوئی قرآن سمجھانے والا ہمارے پاس موجود ہو جو ہمیں قرآن کی روشنی عطا ہو۔ اس لیے یہ پیغام محبت ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، دنیا داری کی تعلیم بے شک دیں، وہ بھی ضروری ہے آج کل کے معاملات کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا درس، قرآن کی محبت، قرآن شریف کے ساتھ پیار، یہ ہم خود بھی کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ اب یہاں سے اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک بڑی اہم بات بھی لکھی گئی ہے، جو کہ یہاں لکھا گیا ہے کہ جو کچھ سابقہ لوگوں نے کیا تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے، لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ قرآن شریف کے اندر اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے نہیں ہے مگر جو وہ کوشش کرے، یعنی انسان جو کوشش کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اسے اسی کا ثواب دیا جاتا ہے، کسی اور چیز کا ثواب نہیں دیا جاتا۔ اب یہ ہے قرآن کی آیت، میں اس لیے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کل یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی آدھی بات تو بتائی جاتی بتائی نہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمائی کی ہے آخرت کے لیے، لیکن اس کمائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حدیث پڑھیں کہ انسان جب دنیا سے چلا جائے اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، 3 عمل ختم نہیں ہوتے۔ کیوں 3 عمل نہیں ختم ہوتے؟ کیونکہ انسان کی کمائی ہے۔ ایک انسان کی کمائی علم نافع ہے، جو اس نے سیکھا اور لوگوں کو سکھا دیا، جب تک لوگ اسے علم پر عمل کرتے رہیں گے اس کی قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری ہے اس کی نیک اولاد، وہ بھی انسان کی کمائی ہے، جس کو اولاد کو بچے نے والدین نے قرآن و حدیث کی تعلیم دی، جب تک وہ قرآن و حدیث پڑھتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، اسے بھی ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ، یہ بھی انسان کا اپنا عمل ہے جو دنیا میں کر کے جاتا ہے، آخرت میں پھر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سیدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جو شخص اس بات کو نہیں نہ مانتا کہ انسان مرنے کے بعد بس ہی ختم ہو گیا، نہ اسے کوئی درود پہنچتا ہے، نہ اسے کوئی سلام پہنچتا ہے، نہ اسے کوئی قرآن پہنچتا ہے، نہ اسے کوئی حدیث پہنچتی ہے، نہ اسے کوئی ثواب پہنچتا ہے، جو لوگ اس کے منکر ہیں، اعتراض کی بات نہیں ہے، میں صرف اپنے آپ کو جناب عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بات کرتا ہوں۔ اس کے اندر انہوں نے 20 وجہ لکھی کہ 20 وجوہات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے اندر ہم آپ مل کر اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلی چیز انہوں نے لکھی کہ جو انسان یہ کہتا ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان کو صرف اس کے عمل سے نفع ہوتا ہے، وہ اجماع کا مخالف ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہے کہ کیوں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کو دوسرے شخص کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے اور یہ عمل غیر سے فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کسی کے لیے، فائدہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکمل بات تھوڑا سا مفہوم اس کا میرے ذہن کے اندر ہے کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہیں کیا۔ مفہوم یہ تھا کہ کسی اور بندے سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے کیونکہ اس نے گناہ تمہارے زبان کے ساتھ نہیں کیا، وہ تمہارے حق میں دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا تمہارے حق میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یہ بھی جب دعا کرتے ہیں کسی بھی بندے مومن کے لیے، اس کا ثواب اللہ کریم، اس کا اجر اسے ضرور عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم جو دعا بندہ کسی بھائی کے لیے، کسی والدین کے رشتہ دار کے لیے خالص اللہ کی رضا کے لیے دعا مانگتا ہے، اللہ کریم وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ غیر کے عمل سے بندے کو فائدہ پہنچا ہے، پہلی بات۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں پہلے حساب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، پھر جنت میں دخول کے لیے سفارش کریں گے، اور آپ کے عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ لوگ کہتے ہیں فائدہ نہیں پہنچتا، جب قبر کے اندر حشر کے اندر ہم جائیں گے، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، سارے لوگ مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ دعا کریں، بہت گرمی ہے، بہت شدت ہے، سورج بڑا قریب ہے، ہم گرمی کی کیفیت کے اندر ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ حساب شروع فرمائے۔ لیکن وہ کہیں گے اگلے نبی کے پاس جاؤ، اگلے آخر میں ہوتے ہوتے چلتے چلتے بات ہمارے نبی پر آئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے اور سب سے بڑی شان والے، آپ فرمائیں گے اللہ میں اسی کام کے لیے تو ہوں، میں نے تو دعا ہی اپنی امت کے لیے کر دیا اور جمیل سارے لوگوں کے لیے کر دی۔ حضور وہاں پر دعا کریں گے، اللہ کریم دعا قبول فرمائے گا اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو بندوں کو فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا؟ خود حضور
کی امت کو نہیں، سارے نبیوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، سارے نبیوں کی امتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ حضور کی دعا کے صدقے میں اللہ کریم کرے. تیسری چیز کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے شفاعت کے ذریعے اسے دوزخ سے نکالا جائے گا اور یہ بھی نفع حیض سے ہوگا. جو شخص گناہ گار، کئی لوگ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب شفاعت کریں گے 70,000 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، حضرت عثمان کی دعا کے صدقے میں اللہ ان کی بخشش فرمائے. سبحان اللہ. یہ صحیح حدیث پاک آپ کے سامنے موجود ہے. تو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا اعتراض اپنی جگہ، ہم اپنے دلائل کو مضبوط فرما رہے ہیں. ہمارا یقین، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑے کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، نہ سوچیں کہ ممبر پہ بیٹھ کر میں کسی کی بات، اس کو چھوڑ دیں. صرف اپنے ایمان کو مضبوط کریں، باتوں کو یاد رکھیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو قرآن سے بھی ثابت ہے، اللہ کے نبی کے فرمان سے. چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جو بندہ علم دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں. فرشتوں کی دعا کے صدقے میں اللہ طالب علم کے لیے برکتیں پیدا کرتا ہے. تو یہ بھی فرشتوں کی دعا ہے جس کے صدقے میں بندے کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ بھی غیر کے عمل سے فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ فرشتے تو ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہم علم دین کے اندر کی برکت ہے کہ بندہ علم دین کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو جس کے لیے فرشتے دعا فرماتے ہیں پھر اس کا مقام اللہ کو بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو گناہ سے پاک ہیں. تو جو گناہ سے پاک ہوتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ چوتھی بات. پانچویں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسے گناہگاروں کو جہنم سے نکالے گا جن کا کوئی عمل صالح نہیں ہوگا اور یہ نفع بغیر عمل اور صحیح کے حاصل ہوگا. اگرچہ بندے کی زندگی گناہوں کے اندر گزری، لیکن زندگی میں اللہ کریم کی توفیق سے کوئی ایسا عمل کر جائے گا، ایک ایسا عمل جس کی وجہ سے اللہ اس کو گناہوں سے پاک فرما کر اسے جنت میں داخل فرما دے گا اپنی رحمت کے صدقے. بندے کے عمل کی وجہ سے نہیں، اللہ اپنے کرم کی وجہ سے. چھٹی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اولاد اپنے آبا کے عمل سے جنت میں جائے گی اور یہ عمل غیر سے نفع ہے. والدین نیک ہوں تو آگے آنے والی نسلیں بھی نیک ہوں. والدین قرآن و حدیث سے محبت کرنے والے ہوں، نسلوں میں بھی قرآن اور حدیث کی محبت پیدا ہو جائے. والدین حق بات کہنے کے عادی ہوں، اولاد ہمیشہ حق بات کہے. والدین کی جتنی زندگی نیکی کے اندر گزرتی ہے ان کا عکس اپنی اولاد تک پر ضرور. تو اس سے اگلی بات، ساتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم لڑکوں کے قصہ میں بیان فرمایا. یہ قرآن شریف کے 100ویں پارے کے اندر موجود ہے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام، اس کے اندر یہ بات مضبوط تھی کہ وہ جو ایک دیوار تھی بچوں کی، اس دیوار کو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ٹھیک کیا تھا اور جو ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس پر آپ اجرت لے لیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ان کے والدین میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے اللہ کے نیک بندے تھے، والدین نیک تھے. اللہ نے ان والدین کے نیک ہونے کی وجہ سے اس اولاد کے مال کی حفاظت فرمائی. تو والدین نیک ہوں تو اللہ بھی ان کی اولاد کی حفاظت فرماتا ہے. یہ انشاءاللہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، وہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا، پھر دوبارہ بھی انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے جو کہ کام ہے. اگلی بات، 8ویں میں یہ ہے کہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ میت کو دوسروں کے کیے ہوئے صدقات سے فائدہ پہنچتا ہے. میت دنیا سے چلا گیا، عام نماز جنازہ کیوں پڑھتے؟ بندہ تو چلا گیا، بندہ تو اس دنیا سے چلا گیا، وہ فوت ہو گیا، اس کے عمل ختم ہو گئے. پھر نماز جنازہ کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اتنے لوگ اکٹھے ہو کر جنازہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لیتے ہیں، مردے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ جو یہ کہتا ہے کہ نیکی عمل کا فائدہ بھی ہوتا ہے، پھر بات تو یہ کرے کہ نماز جنازہ پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز جنازہ پڑھنے کا واحد مقصد ایک ہے کہ اللہ کریم سے ہم مل کر دعا کریں، مالک یہ تو اس کے اندر کمیاں تھیں، یہ سارا مجمع تیری مخلوق اکٹھی ہو گئی، اس کی اصلاح مالک اسی میں سے کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس کی دعا قبول فرما، اس کی بخشش فرما. یہ نماز جنازہ پڑھنے کا مقصد ہے.
تو یہ نماز جنازہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل سے جو چلا گیا اس کو فائدہ پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہم ہدایت اسقاط کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، پھر ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اگلی چیز، نمی وجہ یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ میت کے ولی کی طرف سے حج کرنے سے میت سے حج مفروض ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک بندے پر حج فرض ہو اور وہ بندہ حج نہ کر سکے، اس دنیا سے چلا جائے، آپ اگر اس کی اولاد نیک ہے، پہلی بات میں نے عرض کی تھی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، اگر اچھی قرآن و حدیث والی تربیت کی ہوئی ہے، ہماری اولاد کو پتا ہوگا کہ والدین کی یہ کمی تھی، تو والدین بچے کیا کریں، اپنے والدین کی طرف سے حج کر کے آ جائیں، خود حج پہ چلے جائیں والدین کی طرف سے، یا کسی غریب بندے کو حج کے لیے بھیج دیں۔ تو حدیث یہ ارشاد فرماتی ہے، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جو بندہ جس پر حج فرض تھا اور حج نہیں کیا تھا، اس کی اولاد نے اس کی طرف سے حج کیا، اس کی طرف سے حج ادا ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ قبر میں بھی چلا جائے، پیچھے سے کوئی اصالہ ثواب کرے اس کو وہ بھی پہنچتا ہے۔ یہ نامی وجہ تھی۔ 10ویں وجہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ نظر مانا ہوا حج اور نظر مانا ہوا روزہ بھی غیر کے ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے حج کرنے کی نظر مانی یا منت مانی، یا اس نے کوئی صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانی، اب وقت ایسا ہوا کہ وہ اپنے بچوں کو تو اس نے بتا دیا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، یا ایسی کیفیت ہوئی فوراً اس کی فوتگی ہوئی، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اب اگر اس کی اولاد اس کی طرف سے جو اس نے صدقے کی نیت کی تھی، منت مانی ہوئی، وہ منت پوری کر دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے، حج کر دیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ بندہ رکھ رہا ہے اس دنیا کے اندر والدین کی ایصال ثواب کے لیے رکھ رہا ہے، حدیث کی ارشاد فرماتی ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے، اللہ اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا، اس کے والدین کی بھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں، 10 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں، 10 انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کریں گے، 20 چیزیں الحمدللہ یہ حدیث شریف سے ساری کوشش کی ہے کہ حدیث شریف سے یہ چیزیں موجود ہیں، تو ہم کوشش کریں اللہ نے جو ہمیں عقیدہ پر عطا فرمایا، دنیا والوں سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقیدے پر مضبوط ہو جائیں، ہم اس بات پر یقین رکھیں مالک نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا، یہ اس بات پہ ہم راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم راضی نہیں ہوتے، ہمیں تو ہم اللہ نے تھوڑا مال دیا تب بھی ہم ناراض ہیں، اللہ نے زیادہ دیا تب بھی ہم چکر میں گئے فلاں تک پہنچے گے تب ہمیں آسانی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ کوشش کریں اللہ نے دل کا سکون عطا فرمائے، اس پہ رب کا شکر ادا کر ادا کرنا۔ ایک مسئلہ حاجی صاحب نے پوچھا تھا کہ اگر نماز جنازہ ایک بار کسی نے پڑھ لی، کیا وہ دوبارہ نماز جنازہ میں حاضر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ پنڈی میں فوت ہوا یا کہیں پر فوت ہوا، ایک جنازہ وہاں پنڈی میں پڑھا گیا، دوسرا جنازہ ادھر آ کر کے ڈھونگ میں پڑھا گیا، تو کیا جو بندے پنڈی میں بھی جنازے میں شامل ہوئے وہ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ مسئلہ یہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جنازہ ہوتا ہی ایک ہے، 2 جنازے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں اگر 2 ہی کروانے ہیں، جو میت کا ولی ہے یعنی بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد میں سے کوئی اس کے بیٹے، وہ 5 جنازہ نہ پڑھے، دوسرے لوگ پڑھ لیں، اب ولی کے لیے تو جائز ہے کہ اس کے لیے دوبارہ جنازہ کرایا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کہیں پر بندہ فوت ہو گیا، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس کے 2 جنازے کرواتے ہیں، تو پہلے جنازے کے اندر جو ولی ہے، اس جو مرنے والا ہے، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا ماموں، اس کا چچا، یہ اس کے قریبی رشتہ دار، ان میں سے کوئی بندہ وہاں جنازہ نہ پڑھے، اور جب دوسرا جنازہ چونکہ وہ ولی ہے، ولی کے لیے جنازہ دوبارہ نہ پڑھنا جائز ہے، وہاں جنازہ نہ پڑھے، یہاں آ کر دوسرا جنازہ پڑھے، یہ ولی کے لیے جائز ہے۔ اگر کسی عام بندے نے وہاں پر جنازہ پڑھ لیا جو ولی نہیں تھا، عام مسلمان کا جا کر چلے گئے، ہمارا رشتہ دار فوت ہو گیا یا دوست کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، ہم اس کے جنازے میں شامل ہوتے، اگر اس نے وہاں پر جنازہ پڑھ لیا پھر یہاں دوبارہ جنازہ نہیں پڑھے گا، یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے علماء کا۔ یہ مطلب یاد رکھیں اگر 2 جنازے مجبوراً کروانے ہوں کہ اس کا تعلق وہاں بھی ہو اور یہاں بھی ہو، تو کوشش کریں کہ جب وہاں جنازہ پہلی جگہ پر پڑھایا جائے تو وہاں پر ولیوں میں سے کوئی بندہ جنازہ، کوشش کریں کہ 1-2 ولی ایسے ہو جو جنازہ نہ پڑھے تاکہ ان کے لیے دوبارہ جنازہ پڑھوانا جائز ہے۔ عام اگر سارے ولیوں نے جنازہ پڑھ لیا پھر عام انسانوں کے لیے دوبارہ جنازہ پڑھانا مناسب نہیں ہے، اس لیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔